اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں اس چیز کا بیان ہے کہ دعا بعد نماز جنازہ کے متعلق علماء اہل سنہ و جماعت کا نظریہ کیا ہے، موقف کیا ہے۔ بالخصوص امام اہل سنت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار، جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام تھے، ان کا نظریہ اور موقف کیا تھا۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات سنی علماء کو بدنام کرنے کے لیے یہ پروپگنڈا کرتے ہیں کہ جی سنی علماء اور بالخصوص امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ دعا بعد نماز جنازہ کو واجب اور فرض کا درجہ دیتے ہیں، اور جو نماز جنازہ کے بعد دعا نہ مانگے اسے دعا کا منکر قرار دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، چند حوالہ جات میں یہاں پر پیش کر دیتا ہوں جہاں آپ کو سنی علماء کا اور بالخصوص امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا موقف اور نظریہ معلوم ہوگا دعا بعد نماز جنازہ کے متعلق۔ وہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات سنی علماء کو اور امام اہل سنت رحمہ اللہ کو بدنام کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ کیسے جھوٹا پروپگنڈا کرتے ہیں، کس بیانی عیاری مکاری اور خلط مبحث سے کام لیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، دعا بعد نماز جنازہ کے متعلق علماء اہل سنہ و جماعت کا جو موقف اور نظریہ ہے وہ یہ کہ دعا بعد نماز جنازہ صفوں کو توڑ کر میت کی مغفرت کے لیے کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، جائز ہے، ہم اس کو واجب یا فرض قرار نہیں دیتے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد اس کی 9 ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں صفحہ نمبر 232 کے اوپر، فرمایا بالجملہ دعائے مذکور کے جواز میں شک نہیں۔ یہ دعا بعد نماز جنازہ کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ عبارت ایک بار آپ پھر سماعت فرما لیں، کہیں آپ کو فرض یا واجب کا لفظ یہاں پر سننے کو نہیں ملے گا۔ فرمایا بالجملہ دعائے مذکور کے جواز میں شک نہیں، جواز میں شک نہیں، جواز کی بات یہاں پر فرما رہے ہیں۔ ہاں، دفع احتمال زیادت کو نقض صفوف کر لیں، اسی قدر کافی ہے کہ اس کے بعد احتمال زیادت کا اصلاً محل نہیں ہے۔ یہ ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں جو فقہائے کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی عبارات ہیں کہ دعا بعد نماز جنازہ مکروہ ہے۔ فرمایا وہ کس صورت میں مکروہ ہے؟ فرماتے ہیں یہ اس صورت میں مکروہ ہے جب نماز جنازہ ادا کر لینے کے بعد اسی حیت پر اسی صورت میں جیسے نماز جنازہ ادا کی ہے بغیر صفوں کو توڑ کر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اور فقہائے کرام کی جو عبارات ہیں وہ اس بارے میں ہے۔ ہاں، دعائے مغفرت کرنی ہے میت کے لیے، مختصر دعائے قلیل، تو صفوں کو توڑ لیں۔ جب صفوں کو توڑ لیں گے تو اب زیادتی کا احتمال یہ نہیں ہوگا۔ یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ۔ خیر، یہاں پر آپ کو فرض یا واجب کا لفظ سننے کو نہیں ملا، جواز کا لفظ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 232۔ اسی طرح امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صفحہ نمبر 257 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے لیے دعا قبل نماز جنازہ و بعد نماز جنازہ ہمیشہ مطلقاً مستحب و مندوب ہے۔ صفحہ نمبر 257 258، فرمایا میت کے لیے دعا قبل نماز جنازہ و بعد نماز جنازہ ہمیشہ مطلقاً مستحب و مندوب ہے۔ یہاں پر بھی کوئی فرض کا لفظ نہیں ہے، واجب کا لفظ نہیں ہے، بلکہ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں دعا بعد نماز جنازہ
یا قبل نماز جنازہ دعائے کلیل یہ ایک مستحب عمل ہے، مندوب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ دو عبارتیں یہاں پر امام اہل سنت، امام عاشقہ امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 سے پیش کی ہیں۔ آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض یا واجب کے قائل نہیں ہے۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بدنام کرنے کے لیے یہ جھوٹا پروپگنڈا کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، لقب ان کا ہے صدر الشریعہ، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام، صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ، فتاوی امجدیہ جلد 1، ارشاد فرماتے ہیں نماز جنازہ کے بعد اگر میت کے لیے دعا کی گئی یا اس کو ایصال ثواب کیا گیا تو کچھ حرج نہیں۔ یہ عبارت آپ پھر سماعت فرمائیں کیونکہ یہ دعا بعد نماز جنازہ کے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں نماز جنازہ کے بعد اگر میت کے لیے دعا کی گئی یا اس کو ایصال ثواب کیا گیا تو کچھ حرج نہیں ہے، مگر اسی حیت پر رہتے ہوئے جس پر نماز پڑھی تھی ایسا نہ کریں، بلکہ صف وغیرہ توڑنے کے بعد اگر دعا وغیرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ آخری عبارت میں فقہائے کرام کی جو عبارات ہیں، جیسے امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفہوم مطلب بیان کیا تھا کہ ان کی عبارات کا مطلب یہ ہے، تو اسی طرح جو آپ کے شاگرد ہیں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، صاحب بہار شریعت ہیں، فرماتے ہیں کہ جس حالت میں نماز جنازہ پڑھی ہے اسی حالت میں کھڑے ہو کے دعا نہ کریں بلکہ صفوں کو توڑ لیں، اس کے بعد دعا وغیرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی فرض یا واجب کا لفظ نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ جی یہ دعا بعد نماز جنازہ کو فرض یا واجب کا درجہ دیتے ہیں، یہ وہابیہ کا جھوٹ ہے۔ اسی طرح یہ وقار الفتاوی جلد 2 ہے، مفتی وقار الدین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں بعض فقہاء نے کراہت کا قول کیا ہے، مگر ان کا مقصد یہ ہے، یہاں پر یہ بھی اب فقہاء کرام کی جو عبارات ہیں ان کا مطلب مفہوم بیان فرما رہے ہیں۔ بھئی کس حالت میں فقہاء نے دعا سے منع کیا؟ فرماتے ہیں بعض فقہاء نے کراہت کا قول کیا ہے، مگر ان کا مقصد یہ ہے کہ صفیں اسی طرح باقی رکھتے ہوئے جس طرح نماز پڑھی تھی دعا مکروہ ہے۔ صفیں توڑ دینے کے بعد کراہت کا قول کسی نے نہیں کیا، لہٰذا سوال میں جو صورت مذکور ہے اس طرح دعا کرنا جائز ہے۔ یہاں پر بھی جائز کا لفظ ہے، فرض یا واجب کا لفظ نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ وہابیہ کا جھوٹ ہے، یہ وہابیہ کا پروپگنڈا ہے علماء اہل سنہ و جماعت کو بدنام کرنے کے لیے۔ سامعین و ناظرین، سعید الحق یہ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا مسلمان کی 3 حالتیں ہیں، مسلمان کی 3 حالتیں ہیں، نماز جنازہ کے بعد، دفن سے پہلے اور دفن کے بعد۔ ان تینوں حالتوں میں میت کے لیے دعائے ایصال ثواب کرنا جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ فرمایا مسلمان کی 3 حالتیں ہیں، نماز جنازہ کے بعد، دفن سے پہلے، دفن کرنے کے بعد۔ ان تینوں حالتوں میں مسلمان کے لیے ایصال ثواب کی غرض سے دعا کرنا جائز بلکہ بہتر ہے، دعا کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ جیسے وہابیہ یہ پروپگنڈا کرتے ہیں کہ جی جو نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگتا اسے دعا کا منکر قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں پر صرف اتنا ہے کہ دعا بعد نماز جنازہ صفوں کو توڑ کر ایصال ثواب کی غرض سے میت کے لیے کرنا جائز ہے، بہتر ہے، مستحب مندوب عمل ہے۔ جب وہابیہ کی جانب سے
اس عمل کو روکنے کے لیے، دعا کو روکنے کے لیے شدت سے کام لیا جاتا ہے، بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، حرام کا ارتکاب کرنے والا قرار دیا جاتا ہے، گمراہ قرار دیا جاتا ہے، جہنمی قرار دیا جاتا ہے، تو پھر وہابیہ کو جواب دینے کے لیے اسی طرح کا انداز اپنانا پڑتا ہے۔ جن علماء کی عبارات، فقہا کی عبارات وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہمارے خلاف اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، علماء اہل سنت و جماعت اور بالخصوص امام اہل سنت اور آپ کے شاگردوں نے ان کو تو دعا کا منکر قرار نہیں دیا۔ وہابیہ کو جو دعا کا منکر قرار دیا جاتا ہے وہ اس بنا پر کہ یہ دعا کے منکر ہیں، لوگوں کو دعا کرنے سے روکتے ہیں، وگرنہ صفوں کو توڑ کے اگر کوئی میت کے لیے دعا کرتا ہے، مختصر دعائے قلیل، تو اس میں کون سا حرج ہے، کون سی قباحت ہے اس میں؟ یہ اصل میں دعا کے منکر ہیں، یہ اس لیے شدت سے کام لیتے ہیں، کبھی بدعتی قرار دیتے ہیں، کبھی حرام کے ارتکاب کرنے والا قرار دیتے ہیں، اور کبھی یہ جہنمی قرار دیتے ہیں۔ جب ان کی جانب سے شدت سے کام لیا جاتا ہے دعا کو روکنے کے لیے، تو پھر علماء اہل سنت و جماعت مجبوراً انہی کا انداز اپناتے ہوئے ان کو جواب دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ مختصراً چند حوالہ جات میں نے اس بات کے اوپر پیش کیے کہ علماء اہل سنت و جماعت دعا بعد نماز جنازہ کو فرض یا واجب قرار نہیں دیتے، بلکہ ایک جائز عمل ہے، مستحب عمل ہے، مندوب عمل ہے۔ دعا کوئی کرے گا ثواب ہے، اور میت کے لیے یہ کرنی بھی چاہیے کیونکہ میت دعا کی محتاج ہوتی ہے۔ یہ چند حوالہ جات میں نے پیش کیے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات علماء اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کے لیے کس طرح یہ پروپگنڈا کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حقیقت اس کی یہ ہے جو آپ نے ابھی سماعت فرما لیا۔